کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے روز میری امت کے لوگ جب دور سے آئیں گے تو وضو والے اعضاء، چہرے، ہاتھ اور پاؤں ان کے دور سے چمک رہے ہوں گے۔ من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنے اس نور میں اضافہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے اپنے وضو کا پانی اعضاء کے زیادہ حصوں تک پہنچائے۔ اور اہل علم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وضو کرتے ہوئے یہ کوہنیاں دھونا یہ وضو کا حصہ ہیں، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت ہم نے بازوں کو دھونا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کوہنیوں سے اوپر تک یہاں تک بھی دھو لیتا ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو قیامت کے روز اپنے اس نور کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح پاؤں کو دھوتے ہوئے جو ٹخنے ہیں وہ دھونے میں شامل ہیں، لیکن ٹخنوں سے اوپر بھی اگر کوئی نصف پنڈلی تک بھی دھونا چاہے تو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جس چیز کے بارے میں ہمیں تاکید کی اس وضو کے دوران میں وہ سر کا مسح ہے۔ عبداللہ بن زید ایک صحابی سے ایک تابعی نے کہا کہ نبی کریم کا وضو کر کے مجھے دکھائیں۔ انہوں نے سارا وضو کیا، جب مسح پہ پہنچے تو ثم مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، تو وہ دونوں ہاتھوں کو یہاں سے انہوں نے شروع کیا، سر سے پیچھے لے کے گئے اور پھر وہاں سے واپس لے کے اسی جگہ پہ آئے جس جگہ سے انہوں نے اپنے مسح کا آغاز کیا تھا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں بدأ بمقدم رأسہ، اس مسح کی ابتدا انہوں نے سر کی ابتدا سے کی تھی، یہاں سے مسح کا آغاز کیا حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، اور یہاں تک گدی تک لے جا کے جہاں پہ بال ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اسی طرح ہاتھوں کو واپس لے کے آنا ہے، اسی مقام پہ ہاتھوں کو لا کے چھوڑنا ہے جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح کانوں کے اندر شہادت کی انگلی سوراخ میں اور باہر جو ہے انگوٹھے کے ساتھ پھیر کے اس کو مسح کرنا۔ اگر مسائل سمجھنے میں ہمیں فہم اور ادراک حاصل نہ ہو تو جمعے کے بعد نماز کے بعد آپ کسی بھی اہل علم سے بات کو جا کے دوبارہ بھی سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو مسح کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مسح کرنے میں ہم نے صرف ایک بار، مسح کرنے میں 3 بار تکرار نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی پگڑی پہن رکھی ہے جو بڑی مشکل سے اس نے باندھی اور پھر دوبارہ اس طرح کا باندھنا اس کے لیے مشقت والا کام ہو سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ وضو کے دوران اسی پگڑی کے اوپر مسح کر لیا جائے۔ ایک اگلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے تو ایک وضو کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، اور یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس موقع پہ دیکھا، عمر فاروق کا سوال کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ گویا کہ افضل عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے فریش وضو بنایا جائے، لیکن اجازت اس حدیث میں دے دی گئی جب آپ نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا، اللہ کے نبی آج آپ نے ایک ہی وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لی ہیں، تو آپ نے فرمایا عمر میں بھولا نہیں ہوں، میں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے
تاکہ میری امت کے لیے یہ آسانی رہے۔ اور مسافر کے لیے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، اور مقیم کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، وہ ایک وضو کے ساتھ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل عمل یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں حدیث مبارکہ عرض کی کہ جو شخص نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، تو اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔